یہ وہ ذات ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جنہوں نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ سن ہجری کا اجرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جیل کا تصور، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، اور جو بھی ہیں جرائم کرنے والے ہیں، اس کا ارتکاب کرنے والے، ان کو سزا کے لیے قید خانہ یعنی جیل کا تصور جو دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، آبپاشی کا نظام بھی حضرت عمر نے ہی قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکم اور نظام، ایک مضبوط نظام انہوں نے بنایا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے ہیں۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانی اور سرکاری عہدیدار اور جو ان کے والی تھے، ان کی اثاثے تھے، ان کو ڈکلیئر کرنے کا تصور آپ نے ہی دیا ہے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے جو جج ہوتے تھے، جس کے چاہتے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے، بے انصافی کر کے سزا دینے کا آپ نے سلسلہ بھی آپ نے ہی شروع کیا ہے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا اندازہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے، کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑا نہ پہننا، چھٹا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا، یہ سب سے پہلا عمل آپ کا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ظالم کو معاف کر دینا یہ مظلوموں پر ظلم ہے، ظالم کو معاف مت کیا کرو۔ آپ کا یہ جملہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا ہے۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام مذہبوں کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، انصاف ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے انصاف اور عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا ہے۔ آپ شہادت کے جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں اس وقت آپ پر قرضہ تھا، مقروض تھے، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر کے آپ کا قرض اتارا گیا۔ ایک ہی مکان تھا آپ کے پاس میں، آپ کا قرض اتارا گیا، اور آپ دنیا کے ایک ایسے حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا، فرات یہ نہر کا نام ہے، اگر اس کے کنارے ایک کتا بھی جو ہے بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر یعنی حضرت عمر کو بھگتنا ہی ہوگی۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا ہے وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک لیزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ملکوں میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔
کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 مہینے بعد چھٹی پر جاتا ہے یا 4 مہینے کے بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے اسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، اسکیم نکالتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس کی عظیم شخصی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مانتی ہے، سوائے مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اتنی کمزور ہو چکے۔ مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا کہ افسوس، آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھا، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہوں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔